حقیقت یہ ہے کہ کانگریس اور ہندو قوم کی موت تھی، ہلاکت تھی جو پاکستان کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ گاندھی جیسا مہاتما، اور اس نے چند ہی دن پہلے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقدس گائے کے مانند بھارت اور اس کے ٹکڑے، پوری ہندی قوم اور کانگریس جیسی عظیم تحریک اور گاندھی جیسا عظیم مہاتما، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندو قوم نے اتنا بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ جو کچھ تھا، ہمارے لیے جو کچھ تھا، لیکن اپنی جگہ ہندو قوم کا عظیم ترین رہنما تھا۔ اور وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا نہیں بنے گا پاکستان، میری لاش پر بن سکتا، میری زندگی میں نہیں بن سکتا۔ پھر بن گیا، کیسے بن گیا؟ ان کے لیے ہلاکت تھی۔ حال یہ ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم کہہ سکیں کہ پارٹیشن آف انڈیا کو قبول کر لیا جائے، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے۔ جائیے آپ انہیں قائل کیجئے۔ اور وہ چونکہ چیلا بنا ہوا تھا، بڑا کائیاں آدمی تھا، نہرو فیملی کے ساتھ اس کے فیملی ریلیشن جس طرح کے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تشتزبام ہو چکی ہیں، تو نہرو کے ساتھ تو وہ فیملی ریلیشنز، گاندھی کا وہ چیلا۔ لیکن یہ کہ اس نے جا کر گاندھی کو آمادہ کیا، اور کیا کہہ کر آمادہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ یہ تو سیکرٹ پروٹوکولز ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے اس نے جا کے آمادہ کیا، کیا کہہ کر آمادہ کیا ہوگا۔ یقین دلایا ہوگا یہ بڑا عارضی سا فینومینن ہے، اس دفعہ ہمیں کر دینے دیجیے، ایک دفعہ مسئلے کا حل ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ ہم یہ کشمیر کا جو ہے وہ بھی ہم ڈال کر جائیں گے بیچ میں، ہڈی جو ہے جس کے اوپر یہ آپس میں لڑتے ہی رہے، اور ان کی جو شہرنگ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے کر جائیں گے۔ کن کن پہلوؤں سے راضی کیا ہوگا گاندھی کو، اس کا تو اب یہ کہ اندازہ کیجیے، اینی ونز گیس، ہر شخص کا اپنا ایک گیس ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ہلاکت تھی ہندو قوم کی۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اور پھر تمہیں اختیار ملا، دو عظیم خطے مل گئے۔ پہلا پاکستان جو عرض ہند میں بنا وہ یہی تھا۔ غوری کے زمانے میں جو حکومت بنی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ یہی تو تھی۔ بہت لمبا عرصہ کاٹ کے 1000 برس کے بعد تاریخ وہی آ گئی، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام جہاں سے شروع ہوا پھر وہاں آ گیا سمٹ کر۔ یہ تو اضافہ ہے، بونس ہے جو مشرقی پاکستان کی شکل میں ملا ہے۔ ورنہ مفکر پاکستان علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ اس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں کرے، وہاں ان کا کوئی ویژن نہیں تھا، ویژن تھا اس پاکستان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے بونس دی۔ 1 سال پہلے قائد اعظم آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم 10 سال کے لیے مستعفی ہو چکے۔ آپ حیران نہ ہو میری بات سے، جب کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر دیا تو وہ کیا تھا؟ ابتداءً ہندوستان آزاد ہوگا، ایک وحدت، ایک ملک، سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوگی، 3 زون ہوں گے، اے بی سی۔ یہ پاکستان پورے پنجاب سمیت یہ زون اے، اور ادھر مشرقی پاکستان پورے بنگال سمیت یہ ایک اور زون، باقی ہندوستان تیسرا زون۔ البتہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ اختیار ہوگا وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے۔ گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے جب قائد اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا تو 10 سال کے لیے تو دستبردار ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، تم نے وعدے کیے ہیں، تم نے ہمیں پکارا ہے، تم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، اللہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرا دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، خلافت راستہ دنیا میں دوبارہ لے آئیں گے، تم نے ہمیں پکارا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور میں تو چونکہ 15 برس کی عمر میری تھی، میں تو اس کے اندر ایک کارکن کی حیثیت سے شامل تھا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا حصار ڈسٹرکٹ کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری تھا، رات بھی بتا چکا ہوں۔ سن 46 میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آل انڈیا، اس میں جو ہے ہر پنجاب کے ہر ضلع سے 2 آئے تھے مندوب، تو ضلع حصار سے ایک میں تھا، ایک اور دوسرے صاحب تھے عبدالواحد نام کے۔ میں تو ورکر ہوں، مجھے یاد ہے کس طرح عیدین کے اجتماعات میں، جمعوں کے اجتماع میں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں جس طرح ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اللہ نے وہ پکار سنی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کی معنوی ہلاکت،
اس کی کثرت تعداد کے باوجود، اس کی سرمایہ داری کے باوجود، اس کی بہت بلند تنظیم کے باوجود، اس کی بیداری کے باوجود، نہیں، اس کی تمام مخالفتوں کے علی رغم، اور تم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے 10 سال کے لیے، نہیں، لو آزاد پاکستان، مکمل طور پر آزاد پاکستان، اور تمہارے مفکر نے تو ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ہم 2 پاکستان تمہیں دے رہے ہیں، مغربی پاکستان بھی، مشرقی پاکستان بھی، لیکن فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ تم نے جو وعدے کیے ہمارے دین کا بول بالا کرو گے، تم نے جو کہا خلافت قائم کریں گے، تم نے جو کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیں گے کتنے سچے ہو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اجتماعی طور پر کوئی قوم اس قسم کی کوئی دعا کرے تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ ہے تحریک پاکستان کا معاملہ۔ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں، میرے اس تجزیے کی روح سے تحریک پاکستان کا اصل محرک ہندو کا خوف، میں اس کو صریح الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اندیشے، خوف، اور یہ صحیح ہے، اصل محرک یہی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت، یہ تو منفی ہوا، ایک مثبت جذبہ بھی تھا، وہ تھا علامہ اقبال کی شاعری نے لا کر جو شامل کیا ہے، وہ تھا اسلام کا احیاء کا خواب، اسلام کو زندہ کرنا ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ اصل میں ایک اور پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، یہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ قومی شاعر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی زبان شمار ہوتے ہیں، قومی احساسات کو وہ اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں، لسان العصر۔ علامہ اقبال سے پہلے ہمارا قومی شاعر حالی ہے، حالی کے ہاں آپ کو سوائے مرثیے کے کچھ نہیں ملے گا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں مسدس کے جو کہا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ مرثیہ اقبال کے ہاں آپ کو نظر آئے گا، مرثیہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے ایک امید کا پیغام۔ حال ہی کے ہاں کسی امید کا کوئی پیغام نہیں، لیکن حالات بدل رہے تھے۔ اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ انگلستان جاتے آتے جزیرہ صقلیہ کے قریب سے گزرے، سسلی صقلیہ، تب یہ خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ۔ رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ وہ تکبیریں جو تھی ان کی، وہ جو اذانیں تھیں، غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ مرثیہ بھی ہے، بہت بڑا مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی امید۔ ایک زمانہ آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ یہ جو ایک پازیٹیو ایک ہے، جیسے کہ بجلی کا کرنٹ ہے تو 2 تار ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، ایک طرف سے بجلی آ رہی ہے دوسری طرف جا رہی ہے، تبھی تو بجلی کا کرنٹ جو ہے رواں دواں ہے۔ اسی طریقے سے تحریک پاکستان کا نیگیٹو کرنٹ ہندو کا خوف، وہ ہے جو اس آیت میں ہے، تخافون ان یتخطفکم الناس، خوف۔ لیکن اس کا پازیٹیو کرنٹ جو ہے احیاء اسلام، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔ یہ دونوں سے مل کر تہذیب نے پھر شکل جو اختیار کی وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھا جس کے نتیجے میں سن 46 کے الیکشن میں فیصلہ کن فتح، پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت مسلم لیگ کو حاصل ہوئی، تب پاکستان وجود میں آیا ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو بھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب کیا ہوا
53 برس گزر چکے ہیں. 25 برس گزرنے پر اللہ نے ایک عظیم عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر مارا. اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، اس کی تشخیص بعد میں کروں گا، لیکن یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کر لیجئے. سورہ سجدہ میں جو حضور کو اتنی محبوب تھی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں، فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ آپ پڑھتے تھے، اسی میں یہ آیت بھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آخری عذاب ہلاکت، جیسے قوم نوح ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، لوط کو جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا برباد کر دی گئی. ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کہ جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والے نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ لیکن اس آخری عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. کہیں قحط آ گیا، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی، تاکہ یہ عیش کی وجہ سے جو ہم سے بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں، اس کے اس انٹا غفیل ہونے کی پوزیشن سے ذرا نکلیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئے. وہ عذاب ادنا ہم پر 1971 میں آیا. اپنی جگہ بہت بڑا عذاب تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، غنیمت اس میں ہے کہ ہم بھول گئے، ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے. 93,000 مسلمان ہندو کا قیدی، جس قوم پر 1000 برس حکومت کی. اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. اور یہ کون ہے اندرا گاندھی؟ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی، پنڈت موتی لال نہرو کی پوتی. سیکولر گھرانہ، متعصب گھرانہ نہیں، بہت ہی روشن خیال، وسیع القلب. جب اس گھرانے کی ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا، تو جو کچھ اوروں کے دل میں تھا، وہ ساورکر ہو یا مکرجی ہو، یا یہ کہ جو پٹیل کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. بہرحال وہ بہت بڑا عذاب تھا، لیکن اس اعتبار سے چھوٹا تھا. مغربی پاکستان جو کا تو انٹیکٹ رہ گیا، مشرقی پاکستان بھی چلیے قلب ماہیت ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے تو آج بھی ہے نا. جب آپ مسلمان ممالک کی گنتی کرتے ہیں تو اس میں بنگلہ دیش بھی ہے اور کافی اہم ہے. شاید اس کی تعداد تو ہم سے بھی زیادہ ہے مسلمانوں نے بنگلہ دیش کی، لیکن یہ کہ تھا بہت بڑا عذاب. اب اس کو بھی سمجھیے کہ 26 27 28 برس گزر رہے ہیں، مبادا اب وہ آخری اور بڑا عذاب اس حوالے سے کہ پاکستان کی جڑ کٹ جائے، نسیہ منسیہ ہو جائے، نقشے پر سے پاکستان کا نام محو ہو جائے. اور یہ انہونی بات نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. اس صدی میں 2 عظیم امپائرز نسیہ منسیہ ہو گئی، اسی صدی میں، یہی 20ویں صدی. اس کے آغاز میں دی گریٹ آٹومان امپائر، پوری انسانی تاریخ میں رومن امپائر کے بعد یہ آٹومن امپائر تھی، اتنی عظیم امپائر جو 3 بر اعظموں کا احاطہ کیے ہوئے تھے. یورپ، مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا رومن امپائر کے تحت. یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ تھی، دی گریٹ آٹومان امپائر. ختم ہوئی کہ نہیں؟ آج کسی سے پوچھئے کہاں ہوتی تھی نقشوں میں، نام و نشان نہیں. اس سے اور قریب تر کا واقعہ ہے دی گریٹ USSR، گون ود دی ونڈ. اب تلاش کرنا پڑے گا کن کن ملکوں پر مشتمل تھی، وہ کہاں تھی USSR جو ایک وقت میں سپر پاور، ون آف دی 2، اور ایک اعتبار سے سپریم پاور. خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھا، امریکہ کانپتا تھا اس کی خلا کے تسخیر کے پروگرام کے اعتبار سے بہت آگے نکل چکا تھا، لہذا ڈر تھا. آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ پاکستان کون سی بہت بڑی حقیقت ہے
ہے معنوی طور پر ہے، اللہ کی مشیت کے حوالے سے ہے، لیکن اس وقت ہم ظاہری بات کر رہے ہیں۔ وہ کتاب چھپی ہے اور 2006 کا نشہ، اسی آپ کے کراچی ہی میں وہ کتاب ایک چھپی ہے کراچی پیپرز کے نام سے، پیپلز پارٹی کی کارکن ہے، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جو امریکہ میں چھپی ہے، سن 94 یا 92 میں چھپی ہے، کہ سن 2006 میں یہ نقشہ ہوگا پاکستان کا، سب سے عظیم مملکت جو اس میں سے نکلے گی وہ بلوچستان کی ہوگی، ترقی یافتہ ترین اور سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان ہوگا، ایک سندھو دیش ہوگا، ایک وہاں انہوں نے نام دیا ہے لیاقت پور کے نام سے بھی، کراچی کے اس کے آس پاس کا ہوگا، اور ایک اور ہوگا جنوبی پاکستان کے عنوان سے۔ اور اس نے کہا کہ جو نقشہ اس کتاب میں دکھایا گیا تھا اس کے 2 ہی سال بعد دیکھا کہ جو ملیر کا ضلع بنایا گیا عین ان حدود کے مطابق بنایا گیا، اس کتاب میں درج ہے۔ کس نے بنایا؟ کوئی انویزیبل ہینڈ ہے نا، کوئی نقشے پہلے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ جن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں کوئی ایجنسیاں ہیں، کوئی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کھل کر کہہ دیا الطاف صاحب نے بھی کہ اگر یہی معاملہ جاری رہا اور مہاجروں کو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کہہ دیے کہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا مانی؟ یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے، جو ہماری بدحالی ہے معاشی وہ سامنے ہے، خود سوزیاں اور جس طریقے سے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، امن و امان کا جو حال ہو گیا ہے، سویلین گورنمنٹ جو ہے ناکام ہو چکی، پنجاب میں بھی دہشت گردی جو ہے بڑے زور شور پر ہے، اگر یہاں ناکام ہو گئی سویلین حکومت اور فوج آ گئی تو شاید وہاں بھی آ جائے۔ یہ آج کی بات ہے، کل کی بات وہ ہو سکتی ہے۔ بجلی کے واجبات لینے کے لیے فوج کو بلانا پڑا ہے، یعنی ایک مطالبہ جو تھا کہ فوج کو ڈاؤن سائز کرو، ہم نے اس پر ایک اور طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، فوج کو ڈاؤن گریڈ کرو۔ اب یہ جا کے میٹر پڑھے، دس از ڈاؤن گریڈنگ آف دی آرمی، یہ اس کا فنکشن تو نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں، ہماری اس پوری صورتحال کا، اس گمبھیر صورتحال کا، اس کا بھی کہیں تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے۔ سورہ توبہ کی 3 آیات 75 76 77، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر بھی پڑھیے کبھی ان آیات۔ مدینے میں جو منافقین تھے، اور آپ کو معلوم ہے منافق وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے، جن کا حال یہ ہے کہ حضور سے کہا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی برابر ہے، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان سے بڑھ کر بدبختی کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ ان میں سے خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں من عاہد اللہ، اللہ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا، ہمیں غنی کر دیا، دولت دے دی، سرمایہ دے دیا، لنصدقن، خوب صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بہت نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، بخلوا بہ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا، کنی کترا گئے، بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ خلافی جو اللہ سے کی، اس کی سزا کے طور پر تیسری آیت سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر، فَعَاقَبَهُمْ، عقوبت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، نفاق کی بیماری، نفاق کا روگ جس سے زیادہ مہلک روگ اور کوئی نہیں، وہ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ یہ ہے تشخیص آج ملت اسلامیہ پاکستان کی۔ ہم نے عہد کیا تھا اور عہد اللہ سے ہم نے نہیں نبھایا، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے محل بنائے،
ہم نے بہت بڑا قائد اعظم کا مزار بھی بنا دیا، ہم نے بڑے اونچی اونچی جو ہے بلڈنگیں بنا لی، بڑے محل بنا لیے، بڑے کارخانے لگا لیے، سب کچھ ہو گیا، وہ دین کہاں ہے بھائی؟ تمہاری تو ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، وہی جاگیرداری جو کی تو قائم ہے، ظلم کی انتہا، خون پسینہ ہاری کا، کسان کا، اور عیاش عیش کر رہا ہے جاگیردار، اس کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہوتی ہے، وہ گرمی کا موسم بھی باہر گزارتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ساری عیاشی کے لیے کہاں سے سرمایہ آ رہا ہے؟ سرمایہ داری، جاگیرداری، دونوں داریوں نے اس ملک کے اندر ان کے عوام کو جس طریقے سے کچلا ہوا، جس کو اقبال نے کبھی کہا تھا، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ سرمایہ دار نے مزدور کے خون کی، اس کے رگوں میں جو سرخ خون دوڑ رہا تھا، اس سے وہ سرخ شراب کشید کی ہے جو وہ شام کو بیٹھ کر کلب میں یا کہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ پی رہا ہے۔ کہاں سے آئی شراب؟ یہ اس کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کی رگوں کے اندر دوڑنے والے سرخ خون سے کشید کی گئی۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں اور جاگیرداروں اور زمینداروں کے جفا، جور اور ظلم کی وجہ سے کشت دہقانہ خراب، دہقان کی کھیتی خراب ہے، دہقان کو اس سے روزی نہیں مل رہی۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انقلاب ہے انقلاب، نظام تو وہ چل رہا ہے۔ آج تک کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی نہیں آ سکی اس ملک میں۔